درس قرآن جو ہمارا سلسلہ یہاں تک پہنچا ہے، سورہ آج آغاز ہونے جا رہا ہے سورہ مدثر کا۔ سورہ مدثر یہ مکی صورت ہے۔ علماء مفسرین نے اس صورت کو مکی صورتوں میں سے قرار دیا ہے، اور اس صورت کی ٹوٹل جو ہے وہ 56 آیات ہیں، 56 آیات ہیں۔ تو آج جس میں سے ہم 10 آیات یعنی اس صورت میں سے 10 آیات کا ترجمہ اور پیغام پیش کریں گے۔ اس صورت کی فضیلت میں حضرت محمد مصطفیٰ رسول اللہ فرماتے ہیں، من قرأ سورة المدثر اعطى من الأجر 10 حسنات بعدد من صدق بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وکذب به بمقت۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جو شخص اس سورہ مدثر کی تلاوت کرتا ہے، پروردگار اس کو 10 نیکیوں کے برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ کس کی 10 نیکیوں کا ثواب؟ یعنی مکہ میں جتنے افراد نے رسول اللہ کی نبوت کی تصدیق کی اور جتنے لوگوں نے رسول اللہ کی تکذیب کی۔ اب دیکھیں مکہ میں کتنے لوگ تھے رسول اللہ کے اوپر ایمان لانے والے، اور کتنے لوگ تھے جو رسول اللہ کو جھٹلانے والے تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں جتنی تعداد میں لوگ میرے اوپر ایمان لائے اور میری رسالت کا انکار کیا، اتنی تعداد کے برابر ہر شخص کے، یعنی اگر وہاں پر رسول کی تصدیق کرنے والے اور رسول اللہ کی تکذیب کرنے والے مثلا اگر 2 لاکھ ہیں، تو ہر شخص کے بدلے میں 10 نیکیوں کا ثواب اس کو دیا جاتا ہے جو سورہ مدثر پڑھتا ہے، یعنی اس قدر زیادہ ثواب ہے۔ تو یعنی اس تعداد سے 10 گنا زیادہ ثواب دیا جاتا ہے۔ تو یہ اس سورت کے پڑھنے کی فضیلت ہے۔ اس سورت کی 10 آیات کا تلاوت اور اس کا ترجمہ، پھر اس کے بعد ان کے پیغامات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المدثر، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، قم فانذر، اٹھیے اور تنبیہ دیجیے، وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے پروردگار کی کبریائی بیان کرے، وَثِيَابَكَ فَطَہِّرْ، اور اپنے لباس کو پاک کیجیے، وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ، اور پلیدگیوں سے پرہیز کیجیے، وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور احسان نہ جتلائیں کہ اپنے عمل کو بہت سمجھیں، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے صبر کیجیے، وَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، وَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، اور جب سور میں پھونک ماری جائے گی، وَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، وہ دن بہت ہی سخت ہوگا، عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، وہ کافروں کے لیے آسان نہ ہوگا۔ پہلی آیت مجیدہ کا مفہوم اور پیغام، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ یا ایھا المدثر، یعنی جس کا عام ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ اے چادر اوڑھنے والے۔ تو بعد کی جو آیت مجیدہ ہے اس میں ہے قم، یعنی اٹھ کھڑا، تو جس سے علماء نے یہ ترجمہ کیا کہ یعنی آپ بستر آرام پر جو چادر اوڑھ کے سو رہے تھے، تو اے وہ ذات، اے وہ رسول جو چادر اوڑھ کر بستر آرام پہ سو رہے ہیں، تو آپ قیام کیجیے۔ تو اس آیت میں جو اشارہ ہے کہ بستر پر آرام کرے، تو یہ اصل میں معنی جو ہے دوسری آیت کے قیام سے
دیا ہے علیہ السلام۔ پہلا احتمال علماء مفسرین نے یہ دیا ہے کہ مشرکین عرب حج کے موسم میں مکہ میں جمع ہوتے، جتنے بھی عرب تھے، یمن سے، شام سے، یہ جو ہے عراق سے، خود حجاز سے، ہر طرف سے عرب دنیا کے جو قافل تھے یہ سارے جمع ہوئے۔ حج کا موسم تھا، مکہ میں یہ سارے جمع ہوئے۔ جب یہ جمع ہوئے تو ان میں جو بڑے سردار تھے وہ ابو جہل تھا، ابو سفیان تھا، ان میں ولید بن مغیرہ تھا، نضر بن حارث اور دیگر جو مشرکین کے سردار وہ سارے موجود تھے۔ انہوں نے میٹنگ کی کہ اسلام کا ظہور ہو چکا ہے، یعنی دین عبداللہ نے اسلام کا اعلان کیا ہے، تو اب ہم اس کا سد باب کیسے کریں، اسلام کی تعلیمات کو کیسے ہو۔ تو ہر ایک نے اپنا اپنا جواب دیا۔ کسی نے کہا کہ جو ہے یتیم عبداللہ کے بارے میں یہ بات مشہور کر دیتے ہیں کہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے مجنون ہے، صحیح رسول، یعنی یہ دیوانے ہیں۔ کسی نے مشورہ دیا کہ ان کے بارے میں ان کو شاعر کہتے ہیں، یہ شاعری کرتا ہے، اس کو اور کچھ نہیں آتا، یہ دین کی بات نہیں کرتا، یہ اللہ کے دین کو لے کر نہیں آیا ہے، بلکہ یہ شاعر ہے۔ تو شاعری میں دین کہاں ہے؟ تو کسی نے کہا کہ نہیں، ان کو جادوگر کہتے ہیں، ساحر کہتے ہیں۔ ساحر کا مطلب یہ ہے کہ جادوگر۔ لہذا کسی نے کہا کہ ان کو جادوگر کہتے ہیں۔ اب لوگوں نے کہا کہ یہ جو ہے ان میں سے جو سب سے اہم نقطہ ہے جس پر سب نے اتفاق ہے، کہا کہ وہ ہے جادو، یعنی ساحر۔ اب ساحر کا لقب جو ہے وہ دیا جائے۔ وہ ساحر کا لقب کیوں کہہ رہے تھے؟ وہ اس لیے کہہ رہے تھے کہ ہم ساحر کا نام اس لیے دیتے ہیں کہ چونکہ جو جادوگر ہوتا ہے وہ گھروں میں فساد پیدا کر دیتا ہے، عورت اور مردوں کے درمیان جو ہے وہ جدائی ڈال دیتا ہے، باپ بیٹے کے درمیان جو ہے وہ جدائی ڈال دیتا ہے۔ تو انہوں نے یتیم عبداللہ بھی جادو ہے، جادوگر ہے الیاذ باللہ۔ اس نے جس اسلام کو لوگوں کے درمیان پھیلانا شروع کیا ہے، جس اسلام کا تعارف کر رہا ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کے گھروں میں جو ہے وہ جدائی آ رہی ہے، باپ بیٹے کا مخالف بن رہا ہے، ماں اولاد کی مخالف بن رہی ہے، تو یہ کیسا اسلام؟ تو لہٰذا یعنی انہوں نے کہا کہ جس طرح جادوگر جو ہے گھروں میں ایک دوسرے کا مخالف کر دیتا ہے، اسی طرح الیاذ باللہ رسول اللہ نے بھی گھروں میں اختلاف پیدا کر دیا، لہٰذا اس لیے ہم ان کو جادوگر کہتے ہیں۔ تو یہ میٹنگ ہوئی جس میں یہ طے پایا کہ یہ جو ہے یہ کفار اس بات پر متفق ہو جائیں کہ رسول اللہ کو جادوگر کے نام سے جاتا ہے۔ اب سید اور رسول کے خلاف جو ہے یہ پروپیگنڈا کرنا انہوں نے شروع کیا، اور اس میٹنگ کی اطلاع رسول اللہ تک پہنچی کہ یہ جو ہے اسلام کے خلاف اور بانی اسلام کے خلاف یہ سازش ہوئی۔ اب جب سید اور رسول کو یہ اطلاع پہنچی، اب آپ کے دل پہ یہ بات ناگوار گزری کہ اسلام کے خلاف میرے خلاف ایک میٹنگ ہوئی ہے اور مشرکین نے یہ طے کیا ہے کہ مجھے رسول اللہ تو نہیں مانیں گے، یعنی مجھے جادوگر سے یاد کریں گے۔ اب سید رسول کے اوپر یہ بات بڑی بھاری گزری، تو آپ غم کی حالت میں گھر میں آئے اور آپ جو ہے وہ بستر پر چادر لے کر آپ لیٹے ہوئے۔ تو جب آپ چادر لے کے آرام فرما رہے تھے، غمگین تھے مشرکین کے اس عمل پر، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو تسلی دینے کے لیے کہ اللہ بتا رہا ہے کہ میں نے تجھے تنہا نہیں چھوڑا ہے، مشرکین تیری مخالفت کر رہے ہیں، مشرکین اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں، پروردگار بتا رہا ہے اے میرا حبیب میں تیرے ساتھ ہوں، تو تنہا نہیں۔ تو اس مقام پر یہ آیت مجیدہ نازل ہوئی، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے۔ تو یہ جو ہے آیت مجیدہ نازل ہوئی، تو اس وقت سید الرسل کو یہ خطاب کہ آپ اٹھیں، قم فانذر، آپ قیام کریں اور ان مشرکین کو اور اپنی امت کو ڈرائیں،
ان تک پیغام ہدایت پہنچائیں۔ تو یہ جو ہے یہ معنی ایک علماء نے کیا ہے کہ آپ چادر اوڑھ کر سوئے ہوئے تھے تو آپ کو خطاب، یہ تھا پہلا احتمال علماء مفسرین نے۔ دوسرا احتمال یہ لیا ہے کہ یہ جو کپڑا اور چادر اوڑھنا ہے اس سے مراد کیا ظاہری چادر ہے یا کوئی اور ہے؟ پہلے میں تو ظاہری چادر کے معنی مراد دیے ہیں، اب اس میں علماء نے جو احتمال کیا ہے فرماتے ہیں کہ نہیں، بلکہ یہ ظاہری لباس اس سے مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یعنی ردائے رسالت اور نبوت ہے، یعنی اے رسالت اور نبوت کی چادر اوڑھنے والے، اللہ اپنے نبی کی تعظیم کر رہا ہے، اے رسالت اور نبوت کی چادر والے، یعنی جس کے پاس منصب رسالت و نبوت ہے، اے وہ ہستی قم فانذر، قیام کیجئے اور قوم کو ڈرائیے۔ تو یہ معنی جو ہے بہت عظیم ہے۔ تو بہرحال وہ معنی بھی علماء مفسرین کے واقعہ نقل کیا، تو لہذا جمع بندی بھی کی جا سکتی ہے کہ سید الرسل چادر اوڑھ کر سو رہے ہیں تو آیت مجیدہ نازل ہوئی، لیکن سید الرسل کو جو خطاب ہو رہا ہے وہ منصب رسالت اور نبوت کے ساتھ یاد کیا جا رہا ہے، اے وہ ذات جس کو رسالت کی ردا پہنائی گئی ہے، آپ اٹھے قیام کیجئے، آپ جو ہے غمگین نہ ہوں، یعنی پروردگار آپ کے ساتھ گویا اس مقام پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے حبیب کو تسلی دے رہا ہے۔ تو ہم قرآن مجید میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یعنی جو جس لباس کو مومنین کے لیے پسند کیا ہے وہ لباس کیا ہے؟ لباس التقوی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہمارے لیے لباس پسند کیا وہ کون سا لباس ہے؟ لباس التقوی، تقوی کا لباس۔ اب تقوی کا لباس یعنی پرہیزگاری کا لباس، تقوی پرہیزگاری کا لباس یہ کپڑوں کا سلا ہوا نہیں ہوتا، تقوی اور پرہیزگاری کا لباس یعنی اللہ قرآن میں یہ کہہ رہا ہے لباس التقوی، پرہیزگار بن جاؤ، نیک بن جاؤ، دیندار بن جاؤ۔ تو یہ جس طرح یہاں پر تقوی کا لباس ہے یعنی انہی معنوں میں جو ہے وہ چادر کا معنی ہے، یعنی تقوی کا لباس ہمیں کہا گیا ہے کہ تقوی کا لباس پہنو، تو رسول اللہ کو جو کہا گیا ہے کہ آپ یعنی اے چادر اوڑھنے والے، یعنی اے رسالت و نبوت کی چادر اوڑھنے والے، یہ معنی مراد ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ آیت نمبر 2 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہمیں پیغام دے رہے ہیں یہاں پر، اس میں فرمایا اٹھیے اور تنبیہ کیجیے، رسول اللہ سے فرمایا کہ آپ یہ قیام کریں، لوگوں کو ڈرائیں۔ تو اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے نبی کو حکم دے رہے ہیں اور یہ ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ دیکھیں سید الانبیاء کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ قیام کریں اور لوگوں کو ڈرائیں۔ آج بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ فلاں مولانا صاحب بہت ڈراتے ہیں، موت کی بات کرتے ہیں، قبر کی بات کرتے ہیں، آخرت کی بات کرتے ہیں، یہی باتیں کرتے ہیں، ان کو ڈرانا آتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اللہ اپنے رسول کو، سید الرسل کو سورہ مدثر کی دوسری آیت میں فرما رہا ہے قم فانذر، میرا حبیب قیام کر، اپنی امت کو، لوگوں کو ڈرا۔ اب یہ سورہ مدثر کی دوسری آیت میں اللہ کہہ رہے ہیں ڈراؤ، یہ کسی مولوی کی بات نہیں۔ تو لہٰذا یہ جو علماء ہیں، واعظین ہیں، خطباء ہیں، جو قبر کی بات، آخرت کی بات، دین کی بات کرتے ہیں، ڈراتے ہیں، وہ حقیقت میں رسول اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہیں اور قرآن کی اس آیت مجیدہ کو سامنے رکھتے ہیں کہ جب سید الرسل کو حکم ہوا ہے کہ آپ قوم کو ڈرائیں گے تو وہ سدھرے گی، وہ ہدایت پائے گی۔ تو لہذا اے علماء، اے واعظین، آپ کی بھی ذمہ داری ہے آپ قوم کو ڈرائیں اور ان کی اصلاح کی فکر کریں۔ تو یہاں پر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے باقی کی حجات میں پھر اپنے نبی کو 5 حکم دیے۔ تو یعنی کہ پہلا حکم تھا، اس کے بعد 5 حکم، یہ 6 حکم ہوئے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تیسری آیت میں فرمایا کہ اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کیجیے، یعنی اپنے رب کی بزرگی کو بیان کریں، اے میرا حبیب لوگوں کے سامنے اپنے رب کی کبریائی بزرگی کو بیان کر۔ تو روایات آل محمد میں ہمیں جو ملتا ہے کہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ اللہ کے
رب کے اوپر جو اعتقادات ہیں اس کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے، بات کے اعتبار سے آپ اللہ کو بڑا سمجھو. یعنی اللہ وہ ہے کہ جو ہر قسم کے نقص اور عیب سے پاک ہے. تو اس بات پر سید الرسل کو تاکید ہو رہی ہے کہ آپ جو ہے یعنی لوگوں میں اللہ کی کبریائی کو بیان کریں کسی بھی اعتبار سے، پیغام توحید کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، بات کے اعتبار سے، یعنی اللہ کے ذکر کو بیان کر کے اللہ کی کبریائی کو بیان کریں. تو یعنی اے میرا حبیب تو نے ذکر توحید کرنا ہے. اب دیکھیں اس آیت مجیدہ میں سورہ مدثر کی آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حبیب اپنے رسول اللہ سے کہہ رہا ہے کیا کہ اللہ کی کبریائی کو بلند کرو، یعنی پیغام توحید کو عام کرو. سورہ مدثر ایمان رکھتے کہ نہیں رکھتے؟ قرآن پہ ہمارا ایمان ہے. سورہ مدثر میں اللہ کہہ رہا ہے کہ توحید کو، پیغام توحید کو عام کرو. آج اگر جو علماء مسلم کرتے ہیں پیغام توحید مجالس اعضاء میں یا دروس قرآن میں، اگر یہ توحید کا پیغام دیتے ہیں، ذکر توحید کرتے ہیں، اور اگر وہ ہمیں اچھا نہیں لگے بالفرض، یہ علماء کس کی سنت پر عمل کرتے ہیں؟ رسول اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہیں. اس لیے اللہ اپنے حبیب اپنے رسول کے لیے پسند کر رہا ہے اے میرا رسول تو اللہ کی کبریائی کو بیان کر، اس کا ذکر توحید بیان کر جو دین کی اساس اور بنیاد ہے. تو لہٰذا سب سے پہلے انسان کی توحید صحیح ہونی چاہیے. میرا عقیدہ توحید اگر صحیح نہ ہو، میں رسول اللہ کی نام کی عظمت کی نعتیں پڑھتا رہوں، میرے نعتیں پڑھنا کوئی فائدہ نہیں. کیونکہ رسول اللہ نے سب سے پہلے جو چیز پہنچائی ہے وہ کون سی پہنچائی ہے؟ عقیدہ توحید. پھر رسول اللہ نے اپنا کلمہ پڑھوایا، پھر اس کے بعد رسول اللہ نے مولا علی علیہ السلام کی ولایت اور امامت کا ذکر کیا. تو لہٰذا یعنی مومن جو ہے وہ اپنا عقیدہ توحید بھی صحیح رکھے، اپنا عقیدہ نبوت بھی صحیح رکھے، اور اپنا جو ہے عقیدہ جو ہے وہ امامت اور ولایت وہ بھی صحیح رکھے. تو لہٰذا عقیدہ توحید جو ہے وہ ضروری ہے. تو اب اگر کوئی شخص توحید کو ناپسند کرتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ذکر توحید نہیں ہونا چاہیے. اب سوال ہے یہ توحید کا ذکر کون ناپسند کرتے تھے؟ تاریخ میں جو ملتا ہے اور جو قرآن ہمیں بتا رہا ہے، ابھی آپ نے پہلے سماعت فرمایا پہلی آیت کی ضمن میں یہ توحید کے ذکر کو ناپسند کس نے کیا تھا؟ ابو جہل. اس وقت ابو سفیان بھی مشرک تھا، اس نے ناپسند کیا تھا، یا اور جو عرب کے سردار تھے انہوں نے ناپسند کی. تو اب جو مشرکین تھے وہ ذکر توحید کو ناپسند کرتے تھے کہ ذکر توحید نہ ہو، ہماری بتوں کی جو ہے وہ عبادت کی جائے. اب اگر کوئی ذکر توحید کو ناپسند کرے تو اس کا مطلب ہے قرآن میں یہی سمجھا رہا ہے کہ یہ راستہ یہ ان مشرکین عرب کا ہے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے. چونکہ رسول اللہ کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ توحید کو بیان کریں، آپ توحید اللہ کی کبریائی کو آپ بیان کریں. اور ہم جو ہے اگر توحید کو پسند نہ کریں، ہمیں اچھا نہ لگے، ہم کہیں کہ توحید کا ذکر چھوڑ کے کوئی اور ذکر کرو، اس کا مطلب یہ ہمارے دلوں میں کوئی مرض اور بیماری. اور جو ہے قرآن مجید نے ہماری اصلاح کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ زمر کی آیت نمبر 45 میں فرمایا، کیا فرمایا؟ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت مجیدہ میں فرما رہے ہیں اور جب صرف اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر ایمان رکھنے والوں کے دل جو ہے، آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے جو دل ہیں وہ متنفر ہو جاتے ہیں. جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل کیا ہوتے ہیں؟ متنفر ہوتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اللہ کے ذکر کو وہ لوگ پسند کرتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. یعنی اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کے ذکر کو وہ لوگ ناپسند کرتے ہیں جو کفار ہیں،
جو مشرکین ہیں، اور پھر اس کے بعد فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور جب اللہ کے علاوہ کسی اور کا ذکر کرتا ہے تو یہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کا ذکر کریں تو خوش ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر کریں تو ناپسند کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں اور یہ آخرت پر ایمان رکھنے والے نہیں۔ تو لہذا مومن جو ہے وہ ذکر توحید کو بھی پسند کرے اور ذکر رسالت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ذکر آل رسول ان سب کو پسند کرے۔ یہ تینوں ذکر ہمارے لیے باعث نجات بھی ہیں اور ہمارے لیے ہدایت کا وسیلہ بھی ہے۔ تو یہ آیت نمبر 3 تھی۔ آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں جو پیغام دے رہا ہے، اپنے نبی سے فرمایا کیا؟ اپنے لباس کو پاک رکھو۔ لباس کو پاک رکھو کیا مطلب؟ لباس سے مراد کیا ہے؟ دیکھیے لباس جو ہے ایک ہوتا ہے ظاہری لباس۔ لباس، اس لباس کی جو ایک معنی کیا گیا ہے تفسیر میں کہ زمانے جاہلیت میں لوگ جو تھے وہ اپنے لباس کو گندا رکھتے تھے، انسانی غلاظت سے محفوظ نہیں رکھتے تھے۔ گندگی اور غلاظت کی تو وہ کپڑوں میں بھی لگی ہوئی ہے، کپڑوں سے اسمیل اور بدبو بھی آ رہی ہے، یعنی اس قدر جو ہے انسان کے وجود سے ایک بدبو اور اسمیل آتی تھی۔ لیکن اسلام نہیں چاہتا کہ آپ کے وجود اور آپ کے کپڑوں سے اس قدر بدبو اور گندگی ہو کہ جس سے غیر مسلمان جو ہے وہ متنفر ہو۔ اسلام ایک پیارا دین، ایک صاف ستھرا جو ہے وہ دین ہے، تو لہٰذا اس لیے اسلام نے جو ہے وہ صفائی کو پسند کیا ہے کہ یہ جو ہے صفائی ستھرائی رکھنا یہ جو ہے ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ النظافہ نصف الایمان، نظافت جو ہے صاف اور ستھرا رہنا یہ ایمان میں سے آدھا حصہ ہے، یعنی آدھا ایمان آپ نے سیو کر لیا، باقی آدھا ایمان جو ہے کہ آپ دوسری چیزیں۔ تو اس آدھے ایمان سے یہ مراد بھی نہیں ہے، صرف کوئی یہ نہ سمجھے نظافت سے مراد، نظافت سے مراد کیا ہے؟ یعنی انسان اپنے بدن اپنے لباس کو بھی صاف ستھرا رکھے، اپنے بدن میں جو زائد بال ہوتے ہیں ان کا خیال رکھے مثلا، اور جو واجب مقدار میں بال رکھنے ہیں، چہرے پہ داڑھی ہے اس کا خیال رکھے، اپنی شکل اور بڑھیا مسلمانوں والا بنائے۔ نظافت سے مجھے یہ مراد ہے کہ غسل واجب ہو چکا ہے تو نجس حالت میں نہ رہے، غسل کریں تاکہ نماز روزہ دیگر عبادات صحیح ہو سکیں، باوضو رہیں، تو یعنی یہ جو ہے ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ تو لہٰذا یہاں پر یہ جو ہے ظاہری لباس جو ہے وہ اس سے لوگ جو ہے ظاہری لباس کو گندا رکھتے تھے، تو سید رسول کو یہ حکم ہوا کہ آپ جو ہے چونکہ آپ ہیں بانی اسلام، تو ایسا نہ ہو کہ آپ کا لباس اور آپ کے کا وجود جو ہے اس پر جو ہے وہ ایسی کثافت ہو کہ جس کی وجہ سے لوگ جو ہے متنفر ہو، جبکہ سید رسول تو پاک و پاکیزہ رہتے تھے، آپ تو صاف ستھرے رہتے تھے۔ تو لہٰذا ایک بانی اسلام کو یہ حکم دے کے تاکید کی جائے کہ دیکھیں بانی اسلام کے لیے بھی یہ پسندیدہ عمل ہے، تو جو رسول اللہ کی سنت پہ چلنے والے ہیں تو گویا رسول اللہ کو یہ حکم دے کے امت کو خبردار کیا جائے کہ دیکھیں بانی اسلام کو بھی اس بات کی طرف جو ہے توجہ دی گئی ہے کہ آپ نے اپنے وجود مبارک کو صاف ستھرا رکھنا ہے، حالانکہ سید رسول صاف ستھرے رہتے تھے، تو لہٰذا امت کو غفلت سے بیدار کیا جا رہا ہے کہ دیکھو کہ جب تمہارے رسول اللہ کی طرف یہ امر متوجہ ہے کہ صاف ستھرا رہنے ہیں، صاف ستھرا رہنا ہے، تو تم لوگوں نے بھی اسی نبی کی اتباع اور پیروی کرنی ہے، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا ہے اور پاکیزگی کی حالت میں رہنا ہے۔ نمبر 2، لباس سے مراد جو ہے وہ کیا ہے؟ لباس سے مراد علماء فرماتے ہیں کہ لباس انسان کا متکبرانہ نہ ہو، متکبر ہونا، جیسے فرعون تھا لباس پہنتا تھا تکبر کرتا تھا، اپنے تخت پہ بیٹھ کے کہتا مجھ جیسا لباس کس کا ہے، تو اپنے لباس پہ اپنی جو ہے وہ زندگی پہ جو فخر و مباح کرتا تھا۔ آج اگر کوئی بعض لوگ ہوتے ہیں، بعض لوگ لباس پہنتے تو کیا کہتے ہیں کہ آج ہم جائیں گے تو وہاں فلاں کا دل جلائیں گے، یعنی لباس دل جلانے کے لیے بھی نہ پہنے، لباس فخر و مباحت کے لیے تکبر اظہار تکبر کے لیے بھی نہ پہنے، جو پہنے اللہ کے شکر کے طور پہ پہنے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے اوپر فضل کیا ہے، میرے اوپر عنایت کی ہے، تو میں اس کے مال کو
اب اس کی جائز نعمتوں میں سخت ہو. تو لہٰذا لوگوں کا دل جلانے کے لیے لباس نہیں کرنا چاہیے. تو روایت میں امام محمد باقر علیہ السلام امام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ایک شخص کو وصیت فرمائی خبردار اپنا پیراہن اور جامہ یعنی شلوار جو ہے نیچے نہ رکھنا. یہ علامت تکبر ہے. یعنی اپنی شلوار کو اتنا نیچے رکھنا اور اپنی قمیض کو اس طرح سے جس میں متکبرین کی جو ہے وہ ایک جھلک نظر ہے. تو اس میں یہ کنایا ہے کہ مثلا بعض قمیض ایسی پہنی جاتی ہے لمبی جو زمین پہ گھسیٹتی ہوئی جاتی ہے ایک متکبرانہ انداز سے, جو بادشاہوں کے محلات میں شہزادیاں پہنتی تھیں. یہ اسی طرح متکبر لوگ پہنتے تھے. فرعون پہنتا تھا جس کی ردا جو ہے اس کی ردا جو کاندھوں پہ رکھتا تھا وہ زمین پہ گھسیٹی جا رہی تھی, متکبرانہ انداز. تو یہ پسند نہیں ہے اسلام. اور ایک روایت میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام امام علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ اس آیت مجیدہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ مولا اس سے کیا مراد ہے, امام علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ کے جو کپڑے تھے وہ تو پاک و پاکیزہ رہتے تھے. لیکن اس آیت مجیدہ میں جو خطاب ہوا ہے وہ ہم نے پہلے عرض کیا رسول اللہ پاک و پاکیزہ رہتے تھے اور خود معصوم اس کی وضاحت دے رہے ہیں. امام فرماتے ہیں کہ سید الرسل تو پاک و پاکیزہ رہتے تھے. یہاں مراد یہ ہے کہ اے رسول یعنی آپ اپنے کپڑوں کو اونچا رکھیں تاکہ وہ نجاست سے آلودہ نہ ہو. یعنی کپڑوں اپنی شلوار کو تھوڑا سا اونچا رکھیں یعنی ٹخنوں کے برابر یا ٹخنوں سے تھوڑا اونچا, تو اس کے برابر جو سنت میں روایات میں بیان کیا گیا ہے. تو اگر وہ پانچے جو ہیں وہ شلوار کے ٹخنوں سے بھی نیچے ہوں, پاؤں میں ہوں, تو ظاہری بات ہے انسان چلتے ہوئے جو راستے میں جو کیچڑ ہوتا ہے گندی نجاست جہاں پر ہوتی ہے وہاں سے اگر ہمارے کپڑے نجس ہو جائیں گے تو نماز کے لیے پھر پاک کرنا ضروری ہو جاتا ہے. تو لہٰذا اسی لیے کہا جائے کہ آپ کے یہ کپڑے جو ہے وہ ہمیشہ پاک صاف رہنے چاہیے تاکہ جب بھی نماز کا وقت ہو تو اول وقت میں آپ نماز کی طرف توجہ کریں, آپ کپڑوں کو پاک صاف کرنے میں اس میں فکر مند نہ رہیں. تیسرا کہ لباس سے مراد کیا ہے. تیسرا اہتمام کی علماء نے دیا ہے کہ اس سے مراد پاک دامنی ہے. اچھا پاک دامنی مراد علماء نے مانا لیا. ہمارا تو ایمان ہے کہ سید الرسل جو ہیں وہ تو معصوم ہیں, پاک دامن ہے وہ تو یہاں پر اگر ہم پاک دامنی مانا مراد دیں تو سید الرسل کی ذات جو ہے وہ معصوم ہے. تو یہ ہمارے لیے پیغام ہے کہ یہ حکم نبی کو دیا جا رہا ہے جی. تو آیت انذار کے بعد والی یعنی جو ڈرانے والی آیت کے بعد جو دوسرے لوگ ہیں یعنی اگر اے رسول آپ ان کو سدھارنا چاہتے ہیں تو پاک دامنی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. تو رسول اللہ تو پاک دامن وہ تو معصوم ہے. آیت تطہیر بھی رسول اللہ کی شان اور عظمت میں نازل ہوئی. تو گویا ہمیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے ہم میں سے جو رسول اللہ کے راستے پہ چلنا چاہ رہا ہے پیغام ہدایت دینے کے لیے اس کے لیے لازم اور ضروری ہے پاک دامنی کا راستہ اختیار کرے تاکہ لوگوں کے لیے نمونہ بنے. یہ نہ کہیں لوگ دیکھو خود پاک دامن نہیں ہے, پاک کردار نہیں ہے اور ہمیں عمل اور دین کی دعوت دے رہا ہے. تو یہاں پر یہ معنی مراد ہے. آیت نمبر 5 میں کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے. آیت نمبر 5 میں فرمایا پاکی سے دور رہیں, پاکی سے دور رہیں. اب دیکھیں اس آیت مجیدہ میں کیا کہا. رسول اللہ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ناپاکی سے دور رہیں. کس سے دور ہیں؟ ناپاکی سے دور ہیں. اب پھر وہی سوال رسول اللہ پاک ہیں کہ نہیں؟ رسول اللہ معصوم ہیں, آیت تطہیر کے وارث رسول اللہ ہیں. پھر اس آیت میں کیوں کہا گیا کہ اور ناپاکی سے دور رہیں؟ تو یہاں پر جو ہے اب رسول اللہ کی طرف یہ سوال کیوں متوجہ ہو. یہاں پر علماء نے جواب دیا ہے یہ بات جو ہے مسلمہ ہے علماء اہل سنت و شیعہ کے درمیان کہ سید الرسل اعلان نبوت سے پہلے بھی تمام گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں. ہمارے ہاں یہ بات تسلیم شدہ ہے. اگر کوئی دوسروں میں اختلاف کرتا ہے تو اور بات ہے, لیکن ہمارے یہاں یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ سید الرسل ہر گناہ سے اعلان نبوت سے پہلے اجتناب کرتے تھے.
وہ گناہ ہو یا عقلاً کوئی ناپسندیدہ عمل ہو، سید الرسل اس کو ان سے دور تھے۔ حتیٰ کہ یہاں تک سید الرسل کا کردار اتنا عظیم اور بلند تھا کہ کفار آپ کے اخلاق اور کردار کے گرویدہ ہو رہے تھے۔ تو اس لیے سید الرسل فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جو شخص چاہتا ہے نا کہ لوگ اس کے گرویدہ ہوں، یعنی اس کے عاشق ہوں، اس سے محبت کریں، تو پھر سید الرسل فرماتے ہیں ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ بااخلاق بن جائے۔ آپ بااخلاق بن جائیں، لوگ آپ کے قریب آ جائیں، لوگ آپ سے محبت کریں، بااخلاق۔ تو لہٰذا سید الرسل بااخلاق و باکردار، پاک و پاکیزہ، آیت تطہیر انہی کی شان میں نازل ہوئی۔ پھر کہا گیا کہ آپ ناپاکی سے دور رہیں۔ تو یہاں پر جو ہے آپ کے ایک ضرورت پڑے محمد لہذا دوست اور دشمن آپ کے کردار کے معترف ہیں، لیکن یہاں پر ایک اساسی اور بنیادی چیز جو ہے وہ امت مسلمہ کے لیے نمونہ عمل جو ہے وہ پیش کرنا ہے۔ تو چونکہ سید الرسل جو ہے وہ مرکز ہدایت ہے، اس لیے حکم دیا جا رہا ہے۔ تو اب ہمیں پیغام یہ مل رہا ہے اس آیت مجیدہ میں جو رسول اللہ کی طرف جو حکم ہو رہا ہے، ہمیں یہ پیغام مل رہا ہے جو علماء ہیں، جو خطباء ہیں، جو ذاکرین ہیں، یعنی ان کو بھی جدید کا درد رکھنے والے ہیں، یہ لوگ بھی بعمل ہو، یہ لوگ بھی باکردار ہو۔ اگر علماء بھی بدعمل بن جائے، خطباء بدعمل بن جائے، ذاکرین بدعمل بن جائے، پھر عوام کیا کہے گی؟ کہیں گے دیکھو ہمیں دین کا پیغام دیتے ہیں، ہمیں نماز کی بات کرتے ہیں، ہمیں روزے کی بات کرتے ہیں، ہمیں سچائی اور صداقت کی بات کرتے ہیں، خود نماز نہیں پڑھتے۔ خدا نہ خواستہ آپ کسی سفر میں آپ جائیں، مولانا صاحب نماز نہ پڑھیں، آپ کا نماز پڑھنے کے دل کریں گے؟ پڑھیں گے بھی صحیح تو آپ اس مولانا صاحب کے بارے میں اچھا نظریہ نہیں رکھیں گے۔ اسی طرح کوئی خطیب، کوئی ذاکر صاحب ایسے ہی نہیں۔ تو اللہ اپنے حبیب کو بھی جس چیز کی طرف دعوت دے رہا ہے گویا ہم سب کو متوجہ کر رہا ہے، دیکھو باعمل بن جاؤ، باکردار بن جاؤ، ہیں جی، یعنی آپ لوگ اس ناپاکی سے یعنی گناہ سے دور رہو۔ اے علماء، اے خطباء، اے ذاکرین، اے دین کے ذمہ دار لوگوں، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو، گناہوں سے دور رہو اور عمل کے ساتھ دین کی تعلیم دو۔ اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کونوا دعاة الناس بغیر السنتکم، لوگوں کو دعوت دینے والے بن جاؤ اپنی بغیر زبان کے، یعنی آپ لوگوں کا کردار بھی دین کی تبلیغ ہو۔ خدا خدا جب ہم ایران میں یا نجف میں جب ہم اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں چلتے تھے، خدا علماء اور فقہاء کو جب ہم دیکھتے تھے تو ان کے ایک عمل سے ہم ادب اور سنت کا نمونہ سیکھتے تھے۔ تو لہٰذا دیندار لوگ جو ہے وہ بھی معاشرے میں اچھی چیز کی ترویج قائم کر سکتے ہیں۔ خود میں اور آپ اگر ہم چلتے ہوئے گلیوں کوچوں میں اگر ہم سلام کرنا شروع کر دیں، ہم سنت نبی کو زندہ کریں یا نہیں کریں؟ ہم اپنی نگاہ کو اگر جھکا کے چلیں، سنت نبی کو زندہ کریں یا نہیں کریں؟ ہم راستے میں پڑے ہوئے پتھر کو ہٹا دیں، یہ سنت نبی کو زندہ کریں یا نہیں کریں؟ یہ انہی چیزوں کا ہمیں تقاضا کیا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ تو سید الرسل، اب اس آیت مجیدہ میں کہا گیا کہ اے رسول آپ ناپاکی سے دور رہیں، جبکہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ رسول اللہ نے یعنی اعلان نبوت جو ہے وہ 40 سال میں ہوا۔ رسول اللہ 40 سال کے تھے تو اعلان نبوت ہوا، لیکن سید الرسل کا اخلاق اور کردار اتنا پاک تھا 40 سال تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق اور کردار سے لوگوں کو تبلیغ کرتے رہے۔ لوگوں کے جو دل جیتے اپنے اخلاق اور کردار سے، لوگ قریب آئے تو پھر آپ نے اسلام کی تعلیمات دینا شروع کر دی۔ تو آیت نمبر 6 وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرا حبیب احسان نہ جتلاؤ کہ اپنے عمل کو زیادہ سمجھنے لگ جاؤ۔ اللہ نے رسول ہو گیا، احسان بھی نہ جتلاؤ اور اپنے عمل کو زیادہ بھی نہ سمجھو۔ حالانکہ سید الرسل کی ذات میں ایسا کوئی بھی نقص اور عیب نہیں، وہ معصوم ہے۔ تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے حبیب یعنی قیام نماز شب میں، لوگوں کو ڈرانے میں، پیغام توحید میں،
دین کی نشر و اشاعت میں، اپنے پروردگار کی عظمت کو بیان کرنے میں، کپڑوں کو پاک رکھنے میں، گناہوں سے پرہیز کرنے میں، یہ تمہیں اللہ کا احسان شمار کرنا چاہیے. یہ اللہ کی طرف سے یہ ہدایت کے تحفے تمہیں ملے ہیں. یہ نہ سمجھو کہ یہ میرا اپنا ذاتی کمال ہے کہ یہ ساری خیر اور خوبیاں میں نے انجام دی. یعنی آج ہم معاشرے میں چاہے عالم دین کوئی اچھائی کا کام انجام دے، دین کا کام کوئی ادارہ بنائے، مسجد بنائے، مومنین ہوں یا علماء ہوں، خطباء ہوں، ضابط کوئی بھی ہو، آپ مدرسہ بنوائیں، مسجد بنوائیں، آپ امام بارگاہ بنوائیں، آپ اور نیکی کے کام کریں، اس میں ہمیں یہ پیغام ملا ہے کہ یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے انجام دیے جا رہے ہیں. یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے، پروردگار کی طرف سے یہ عطا ہوتی ہے لوگوں پر کہ ان کے دلوں میں ایک جو ہے وہ لوگوں کے لیے خدمت کا جذبہ آ جاتا ہے. تو یہ بھی ایک توفیق ہے پروردگار میں سے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی سمجھا رہا ہے کہ یہ سب تحفے پروردگار کی طرف سے توفیق ہے. تو لہٰذا انسان کو پروردگار کی نعمتوں کو جو اس کی ملی ہیں، تو توفیقات ملی ہیں، اس احسان کو یاد رکھنا چاہیے اور ہمیشہ انسان کو شکر کرتے رہنا چاہیے. اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ آپ انفاق اور بخشش میں بھی کبھی احسان نہ جتلائیں. تو انسان نے کسی صورت میں بھی یہ نہ رکھے کہ یہ میں نے کام کیا، یہ میں نے کمال انجام دیا، یہ میں نے عظیم کارنامہ انجام دیا. نہیں، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے انجام دیا ہے. اور اگر انسان کہیں پر خرچ کرتا ہے تو وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے. تو لہٰذا ہم سب کی اصلاح کے لیے اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 264 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا. اے ایمان والو، اپنے صدقات و خیرات کو تم جو ہے احسان جتلا کر یا مومنوں کو اذیت دے کے، جن کے اوپر آپ لوگوں نے نیکی کی ہے، اذیت دے کے آپ ان کو باطل نہ کرا. تو لہٰذا مومن جو ہے یعنی نیکی کرے تو جس پر ہم نے نیکی کی ہے جتلائیں. بعض لوگ ہوتے ہیں نا، نیکی مثلا ہم نے کی ہے، کسی غریب کو سہارا دے دیا، ہم کیا کہتے ہیں عام لوگ، اگر میں تیری تعلیم کا خرچہ نہ اٹھاتا تو تو ایسے فقیر رہ جاتا. یہ ہم نیکی کر کے اپنی نیکی کو برباد کر. تو لہٰذا یعنی آپ نے نیکی کی، اللہ کے لیے اللہ اجر دے گا. تو لہٰذا کوشش کریں. اسی طرح اکثر والدین اولاد کو کہتے ہیں، تو یہ اولاد کا آپ نے حق ادا کیے، اولاد کو شرمندہ نہ کریں. تو لہٰذا مومنین جو ہے وہ اپنے صدقات و خیرات کو باطل نہ کراتے ہیں. اور امام جعفر صادق امام فرماتے ہیں، لا تستقصر ما عملت من خیر للہ. جو کام تم اللہ کے لیے کرتے ہو اسے ہرگز زیادہ نہ سمجھنا. یعنی ہم نے جو کام بھی کیے، مثلا ایک شخص کو توفیق ہوئی، اس نے مسجد بنوائی، اس نے امام بارگاہ بنوایا، اس نے مدرسہ بنوایا، اس نے لوگوں کے لیے اور کام کیے، بہت سارے کام کیے. اب یہ نہ کہیں میں نے بہت کام کر لیے. اللہ کرے امام فرمایا، جہاں پر یہ امام کی حدیث ہے، امام فرما رہے ہیں بالکل ہرگز جتنے کام کیے ان کو زیادہ نہ سمجھو. مومن کے دامن میں جتنے نیک کام ہوں گے وہ کم ہیں. مومن کو جتنے اچھے اعمال انجام دے گا اس کے لیے وہ کم ہے. تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں خبردار کر رہا ہے. آیت نمبر 7 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. اے میرا حبیب اپنے رب کے لیے صبر کرو. صبر کی بات ہو رہی ہے، یعنی اے میرا حبیب جو کفار مشرکین تیرے کار رسالت میں تیرے لیے جو رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں، تو صبر و استقامت کے ساتھ اپنے کام کو جاری رکھ، اپنی تبلیغات کو جاری رکھ، صبر و استقامت کے راستے پر. تو دشمنوں کی تکلیف کے سامنے بھی تو صبر کر، اور جو تو اپنے رب کی پسند کو بس سامنے رکھ. تو لہذا جو ہے صبر کی اس میں بات ہو رہی ہے. تو صبر کے بارے میں کہا گیا ہے روایات میں، الصبر من الایمان، صبر ایمان میں سے ہے. کس طرح ایمان میں سے؟ کالراس من الجسد، صبر کا ایمان سے ایسے تعلق ہے جیسے سر کا انسان کے بدن سے تعلق ہوتا ہے. تو یہ جو ہے علماء نے جو بیان کیا کہ صبر کے 3 قسمیں ہیں. ایک ہوتا ہے طاعت خدا پر صبر کرنا،
یعنی صبر کرنے سے مراد یعنی قائم رہنا، نماز کو اول وقت پہ پڑھنا، ماہ رمضان میں روزے رکھنا، واجبات کی پابندی کرنا، آپ صبر پر قائم ہیں۔ دوسرا ہوتا ہے معصیت پر صبر کرنا، یعنی حرام کاموں سے اجتناب کرنا، حرام کاموں کو انجام نہ دینا، یعنی نماز نہ چھوڑنا، غیبت نہ کرنا، سود نہ کھانا، کسی کا حق نہ کھانا، جھوٹ نہ بولنا، یہ حرام پر صبر کرنا۔ تیسرا ہوتا ہے مصیبت اور مشکل کے وقت صبر کرنا۔ تو اس میں مشکل اور مصیبت کے وقت مثلا مصیبت یعنی بیماری میں صبر کرے، انسان تھوڑا رزق مل گیا صبر کر لے، کوئی چیز تلف ہو گئی، جل گئی، نقصان ہو گیا، کوئی چیز گم ہو گئی، انسان صبر کرے۔ لوگوں کے سامنے رونے، چیخنے، چلانے سے یہ ناشکری میں سے ہے، یہ صبر میں سے نہیں، انسان ہر وقت صبر کرے۔ تو دیکھیں اور طاعت خدا میں صبر کس طرح کیا؟ رسول اللہ جب نے اس طرح صبر کیا کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے تھے، آپ کی ٹانگوں پہ متوارم ہو جاتی تھی۔ امام زین العابدین علیہ السلام آپ ہر رات کو 1000 رکعت نافلہ پڑھتے تھے، ائمہ اہل بیت کی سنت میں ملتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام اور دیگر ائمہ اہدہ 1000 رکعت نافلہ ادا کرتے تھے، پاؤں متورم ہو جاتے تھے۔ اس قدر طاعت خدا میں صبر سے کام لے، یعنی قائم ہے۔ صبر کا معنی یہاں پہ یعنی اللہ کی طاعت میں قائم۔ تو یعنی ان کی زندگی میں آغاز عبادت سے جو ہوا ہے اس میں لکھا اتنا کہ زیادہ ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ اہل بیت نے کم کر دی۔ تو لہٰذا یہ ہے اللہ کی طاعت میں صبر کرنا۔ اور آل محمد نے اس کی بہترین جو عملی تفسیر پیش کی ہے، جو اعلیٰ نمونہ پیش کیا ہے، وہ ہمیں رسول اور آل رسول نظر آتے ہیں۔ اور حرام سے اجتناب پر صبر کرنا وہ کیسے؟ یعنی گناہوں پہ صبر کرنا۔ مثلا غیبت ہو رہی ہے ہمارے سامنے، ہم اس میں حصہ نہ لیں بلکہ روکیں، ہم کسی کو بولنے نہیں دیتے۔ جیسا کہ روایت میں ہے کہ ایک شخص نے امام حسن علیہ السلام کہا مولا فلاں شخص آپ کے بارے میں ایسا کہہ رہا تھا، امام کے سامنے برائی کر، کسی نے برائی کی تھی، اس کی برائی کو آ کے امام کی خدمت میں بیان کیا۔ امام نے کیا جواب دیا؟ قربان جاؤں، دین کی تعلیم سکھانے والے آل محمد جیسے ہیں ویسے ہمیں کوئی بھی نہیں ملے گا۔ امام فرماتے ہیں فلاں اس نے جو تیر مجھے مارا تھا وہ راستے میں گر گیا، تو نے وہی تیر اٹھا کے مجھے مارا، میں نے تجھے کہا تھا کہ آ کر مجھے وہ بتا۔ یعنی امام یہ پسند نہیں کرتے، جس نے ہماری غیبت برائی کی ہے، ہمارے اندر نقص اور عیب نکالا ہے، اس کا جواب دے۔ مجرم وہ تھا تو صحیح، تجھے کیا ضرورت تھی تو مجھے آ کر اس کی اطلاع دیتا۔ اس لیے روایت ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ جب ہمارے چوتھے امام امام زین العابدین امام کی خدمت میں بھی ایک شخص نے کہا مولا وہ فلاں شخص آپ کی برائی کر رہا ہے، امام فرماتے ہیں کہ تو نے 2 غلط کام کیے، تو 2 گناہ کیے۔ ایک تو یہ کہ تو نے غیبت کر کے اس کے حق میں ظلم کیا، دوسرا تو نے اس عیب کے ذریعے سے میرے دل میں اس کا مقام کم کرنے کی کوشش کی۔ یہ 2 چیزیں تو نے انجام دی ہیں۔ تو لہٰذا یعنی معصومین خود بتا رہے ہیں کہ نافرمانی خدا میں ہمیں کس طرح صبر کرنا چاہیے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ ہے مصیبتوں پہ صبر کرنا، مصیبت مصائب پر ان پہ صبر کرنا۔ اور آپ وہ دیکھ سکتے ہیں بخوبی اہل بیت رسول نے کس قدر مصائب پر وہ صبر سے کام لیا۔ اب ہمارے پاس چند روایتیں، مثلا ایک جو ہے کہ امام حسن علیہ السلام کو جب گالی دی امام کو گالی دی گئی، امام نے کیا اس کے جواب میں گالی دی؟ امام نے گالی دی؟ امام علیہ السلام نے حکمت کا راستہ اپنایا، جو گالیاں دینے والا تھا وہ ہدایت کے راستے پہ آ گیا۔ اور اسی طرح سے روایت میں ملتا ہے کہ ایک شخص نے امام جعفر صادق امام کی محفل میں امام پر جسارت کی۔ اب امام کو کوئی شخص امام پہ جسارت کرے، گالیاں دے، مولا علی علیہ السلام اور گالیاں نکالے، اب میں اور آپ برداشت نہیں کر سکتے، کیا امام صادق علیہ السلام برداشت کریں؟ امام لیکن چاہتے ہیں کہ ہدایت ہو جائے۔ اب اس نے گالیاں دی،
وہ شخص وہاں موجود تھا، امام کے اصحاب موجود تھے، وہ مارنے لگے، امام نے روک دیا، خبردار۔ اصحاب جو تھے صاحب معرفت تھے، امام کا حکم ہے نہیں مارنا، رک گئے۔ جب وہ چلا گیا، امام اپنی سواری پہ سوار ہو کے اصحاب کو کہتے ہیں میرے ساتھ چلو۔ امام اصحاب کو لے کے اس کے دروازے پہ پہنچے، اصحاب کہتے ہیں ہم نے یہ سمجھا امام جا کر اس کو ماریں گے، بدلہ لیں گے، اس سے انتقام لیں گے اس کے گھر میں۔ جب اس کے دروازے پہ پہنچے، وارث دین نے، امام نے سب سے پہلے اس کو سلام کیا۔ جب سلام کیا وہ سمجھ گیا یہ مارنے کے لیے نہیں آئے ہیں، یہ میری ہدایت کے لیے آئے ہیں۔ امام نے بلکہ خوشمار عطا کیا، اپنا اخلاق پیش کیا۔ امام کا اخلاق اور کردار دیکھ کے قدموں پہ گر کے کہتا ہے اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ رسالت کو کس مقام پر رکھے۔ یعنی اس میں اشارہ تھا کہ وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ امامت کس دروازے پر رکھے، آپ حقدار ہیں امامت کے۔ تو جب امام کا یہ اخلاق دے کر، امام کے کردار کو دے کر امام کا گرویدہ ہوا۔ روایت کا جملہ ہے یہ شخص پہلے مسجد نبوی میں بیٹھ کے مولا علی علیہ السلام کو گالیاں دیتا تھا، مسجد نبوی میں بیٹھ کے، مسجد میں جو افضل مساجد میں سے گالیاں دیتا تھا۔ جب امام کے کا گرویدہ ہوا، اب یہ مسجد نبوی میں بیٹھ کے مولا علی علیہ السلام اور ان کے حکمداروں کی وکالت کرتا ہے۔ یہ مولا علی کا جو کل تک مخالف تھا، آج مولا علی کا حمایتی بن گیا، ان کا حکمدار بن گیا۔ جو امام صادق کے ساتھ جو آپ کے اصحاب تھے اس وقت مارنے کے لیے تیار تھے، وہ دیکھ کے ہنسنے لگے۔ امام صادق فرماتے ہیں بتاؤ تمہارا وہ مارنے کا ارادہ وہ بہتر تھا یا میرا جو ہدایت کا طریقہ تھا وہ بہتر ہے؟ امام چاہتے ہیں مار کے ذریعے نہیں، محبت کے ذریعے، حکمت کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت پر لے آؤ، آل محمد کے دروازے پر لے آؤ۔ یہی راستہ ہمارے لیے بہترین مشعل راہ ہے۔ تو لہٰذا یہ جو ہے یعنی آپ نے مصیبت پر صبر کیا اور حکمت سے اس کی ہدایت کی۔ یہاں پر ایک اور نقطہ دیکھیے آپ، علماء کا کردار کیسا ہے مصیبت پہ صبر کرنا۔ ملتا ہے کہ آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ استاد العلماء صدام ملعون ایک مرتبہ آیت اللہ خوئی کے منہ پر تھوک کے کہتے ہیں جب نل خروف، اے بھیڑ کے بیٹے، بھیڑ کے بچے۔ سید خوئی رحمۃ اللہ علیہ کو گالی بھی دے رہا ہے اور منہ پہ تھوک بھی ہے۔ علماء نجف بیان کرتے ہیں کہ سید خوئی کے اندر اس قدر صبر اور تحمل تھا کہ گویا وہ یعنی ایک صبر و تحمل کی بہار تھی۔ کہتے ہیں کہ سید خوئی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت اپنے اس غصے پہ یعنی آپ نے قابو پایا، کیونکہ اگر انسان غصے سے باہر آئے، آیت اللہ خوئی اگر چاہتے ایک اشارہ کرتے تو نہ جانے کتنا فساد کھڑا ہو جاتا، لیکن سید خوئی نے یہ نہیں دیکھا میں اپنی ذات کے دفاع کے لیے مومنین کو لڑنے کے لیے آمادہ کر دوں، نہیں، اس میں مومنین کا خون ضائع ہو سکتا ہے، مومنین کی جانیں ضائع ہو سکتی ہیں۔ تو لہٰذا دین کو سامنے رکھیں، اپنی ذات کو ہمیشہ جو ہے ائمہ اہل بیت نے بھی دین کی خاطر قربان کیے، اپنی جانیں دے دی، اور علماء نے بھی محمد وآل محمد کی سنت پر جو ہے وہ چلتے ہوئے لبیک ہوئے۔ تو لہٰذا یہ آیت نمبر 7 تک، آیت نمبر 8، 9، 10 یہ 3 آیات ہیں، ان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قیامت کا ذکر کیا ہے کہ جس میں فرمایا کہ جب سور پھونکا جائے گا، یہ 8ویں آیت کا پیغام۔ 9ویں آیت یہ ایک مشکل دن ہوگا، قیامت کا دن ایک مشکل دن ہے۔ 10ویں آیت کفار پر یہ دن آسان نہیں ہوگا۔ یعنی کیا مطلب اللہ اس میں کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ یعنی جس دن سب لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے، سب لوگوں کا حساب کتاب ہوگا، کفار پر یہ دن بہت بھاری اور مشکل ہوگا۔ کفار پر یہ دن کیوں بھاری اور مشکل ہوگا؟ ان کے اندر 2 خامیاں، ایک یہ کہ عقیدہ کے بد ہیں، دوسرا یہ عمل کے بد ہیں۔ تو لہٰذا کفار کے لیے اس لیے یہ دن بڑا دشوار ہوگا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں یہ خبردار کر کے پیغام دے رہا ہے۔ اب کافروں کے لیے یہ قیامت کا دن دشوار کیوں بنا؟ آج ہم یہ کہیں کہ دیکھو یہ کافروں کی مذمت کی اللہ نے کہ ان کے لیے یہ دن بڑا سخت ہوگا، آسان دن نہیں ہوگا، تو سوچنے کا سوال ہے کیوں ہوگا؟ آپ یہی جواب دیں گے کہ ان کا عقیدہ قرآن اور رسول اللہ کے مطابق نہیں، ایسے کہ نہیں، اور ان کا عمل بھی قرآن اور سنت کے مطابق۔
اب سوال میرا آپ سب سے اور میرا اپنے آپ سے بھی ہے، ہم یہ فکر کریں، غور کریں، ہمارا عقیدہ اور عمل بھی قرآن کے مطابق ہے؟ ہم کافروں کو تو برا کہہ رہے ہیں، کافروں اپنی بدعقیدتی کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، بدعملی کی وجہ سے جائیں گے. فکر کریں، آج سے فکر کریں، غور کریں. ہم نے جو عقائد اپنے ہیں، ہمارے جو اعمال ہیں، ہمارے گھر میں جو روزمرہ کے ہم اعمال کام انجام دیتے ہیں، کیا قرآن اور سنت کے مطابق ہیں یا نہیں؟ اگر ہمارا عقیدہ اور عمل قرآن کے مطابق نہیں ہے، سنت کے مطابق نہیں ہے، پھر تو ہم صرف نام کے مسلمان ہیں، عقیدہ بھی کافروں والا ہو. مثلا وہ مشرکین اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی اللہ مانے، ہم بھی اللہ کے ساتھ کسی اور کو اللہ مانے. مشرکین اور کفار وہ اپنی مرضی کا عمل انجام دیں، ہم بھی اپنی مرضی کا. ہم جعفری کہلواتے ہیں تو امام صادق علیہ السلام کے فکر پر عمل کریں تب ہمارے لیے جو ہے وہ کامیابی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ نام کے مسلمان بن جائیں اور ہم کافروں کے عقیدے کی بھی مذمت کرتے رہیں، عمل کی بھی. اور دیکھیں، یاد رکھیے، ایک اور آخری نقطہ اور بس تمام ہو رہا ہے درس. مثلا مثال کے طور پہ ہم میں سے بعض لوگ جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، پیچھے اولاد کیا کرتی ہے؟ اپنے عزیز و اقارب والدین بھائیوں کے لیے نمازیں پڑھواتی ہے، روزے رکھواتے ہیں. ایسے ہی نہیں، ان کے دوسرے حقوق بیان کر ادا کرواتے ہیں. یہ تو ممکن ہے، پاسبل ہے. آپ کسی کی نمازیں بھی پڑھوا دیں گے، روزے بھی رکھوا دیں گے، نیک اعمال بھی کر دیں گے. اگر ایک شخص بدعقیدہ مرا ہے، مشرک مرا ہے، گمراہ مرا ہے، بے دین مرا ہے، کیا آپ اس کی طرف سے صحیح عقیدہ رکھ کے بھجوا سکتے ہیں؟ یہ نہیں بھجوا سکتے. لہذا ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے اور قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کیا عقیدہ توحید دے رہے ہیں، عقیدہ نبوت دے رہا ہے، عقیدہ امامت دے رہا ہے. تو لہذا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بہترین پیغامات دیے ہیں ہماری زندگی کے لیے، اور نہج البلاغہ پڑھیں، محمد وآل محمد کی تعلیمات پڑھیں. پروردگار محمد کے صدقے میں ہم